قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Say Muhammad sallallahu alaihi wasallam, He is Allah, the one and only, Allah the eternal, Allah the absolute. He begat not, nor is he begotten, and there is none like unto him. اللہ تبارک و تعالی جو ہمارا پرمیشور ہے، خالق ہے، مالک ہے، رچیتا ہے، پالنہار ہے، پروردگار ہے، اس نے انتم سندیشتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ آپ سارے منش کو بتا دیں، دھرتی پر جیون گزارنے والے انسانوں کو سمجھا دیں کہ کہو وہ اللہ ایک ہے اور اکیلا ہے، اللہ سمپن ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، وہ نہ کسی کی سنتان ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور نہ ہی کسی سے کوئی باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اور اس کے مساوی کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. پھر یہ سجنوں، پرمیشور جو ہمارا خالق اور مالک ہے، مورتیکار ہے، اس کے بارے میں کئی چیز قابل غور ہے. سب سے پہلے نمبر پر کہ وہ اجنما ہے، ولم یولد، اور وہ ہمارا رچیتا ہے، خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے. دوستو بزرگوں، اس سے کیا پتا چلا کہ جو کسی سے جنا ہو، جس کو کسی نے پیدا کیا ہو، جو کسی کا بیٹا ہو، کسی کی اولاد ہو، کسی کی سنتان ہو، وہ مالک نہیں ہو سکتا، وہ خالق نہیں ہو سکتا، وہ خدا نہیں ہو سکتا. اور دوسرے نمبر پر وہ رچیتا ہے کہ وہ خود کریٹر آف ورلڈ ہے، کریٹر آف یونیورس ہے، وہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک ہے. تو جس کو پیدا کیا گیا ہو، جس کو بنایا گیا ہو، جس کو لوگوں نے گھر لیا ہو، تو وہ مالک اور نافع اور ضار نہیں ہو سکتا، نفع نقصان کا مالک نہیں ہو سکتا. اور تیسری چیز قابل غور یہ ہے کہ وہ نیراکار ہے، دکھتا نہیں. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ وہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھتا ہے، تم اس کو نہیں دیکھ سکتے. جو کچھ تم کرتے ہو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کچھ تم کرتے ہو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے، وہ آکاش سے دیکھتا ہے. دوستو بزرگوں، اس لیے اس کے بارے میں بتایا گیا اقایم، اقایم کہ اس کا شریر نہیں. ہی از باڈی لیس، ہی ہیز نو باڈی، اس کے پاس جسم نہیں، وہ نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے. نمار نجریتی، اتھروید کے اندر کہا گیا کہ نمار نجریتی، وہ پرمیشور ہمارا کبھی مرتا نہیں ہے اور وہ کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. یا ایک اتا مشتہی، یا ایک اتا مشتہی، دوسری جگہ رگ وید میں کہا گیا کہ وہ ایک ہی ہے، اسی ایک کی پرشنسا کرو، تعریف کرو، اسی کی حمد و ثنا بیان کرو، اسی کی لیے تکبیر اور تحمید ہے، اسی کے لیے بڑائی اور کبریائی ہے. اور ایک جگہ کہا گیا رگ وید میں ماچدن یدوی شمست، کہ اس کے سوا کسی غیر کی عبادت نہ کرو. دوسری جگہ رگ وید میں کہا گیا یا ایک ات مشتہی، یا ایک ات مشتہی، کہ وہ ایک ہی ہے، اسی کی حمد کرو، اسی کی تعریف کرو. پھر یہ سجنوں، اب ہم آئے اور یہ دیکھیں کہ شری رام چندر جی اور شری کرشن جی کون تھے، اس نے کیا پیغام دیا، اس نے کیا آدیش دیا، اس نے کیا میسج دیا. دوستو بزرگوں، رام ایشور کا ایک صفاتی نام ہے، ایک ڈکشنری ہے جس کا نام ہے نالندا وشال شبد ساگر.
نالندہ وشال شبد ساگر میں رام لفظ کی تحقیق کی گئی، اس کے کئی مطلب بیان کیے گئے، جن میں ایک مطلب یہ ہے کہ وہ پرمیشور کا ایک صفاتی نام ہے۔ تو رام شری رام جی کے فادر، اس کے پتا جی دشرتھ صاحب جانتے تھے، اس لیے اپنے بڑے بیٹے کا نام رام نہیں رکھا بلکہ رام چندر رکھا۔ چندر کا مطلب ہوتا ہے چاند، مون، اور رام یعنی، اس لیے رام چندر کے معنی ہو گئے اب کہ رام کا پیارا بندہ، جس طریقے سے اردو اور عربی میں ہم قمر الحق کہتے ہیں، بدر الحق کہتے ہیں، تو حق کا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور نام ہے الحق۔ تو اس میں قمر لگا دیا گیا، بدر لگا دیا، قمر الحق، بدر الحق ہم لوگ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شری رام چندر جی کا نام پڑ گیا۔ صبح کے وقت جو منتر مندروں میں پڑھا جاتا تھا، اس میں کہا جاتا تھا کوشلیا سپرجا راما پوربا سمدھ یا پورورتتے۔ والمیکی رامائن ادھیائے نمبر 14 کے اندر یہ منتر موجود ہے کہ جب رام جی کو صبح صبح ان کے والدین اٹھاتے تھے تو یہ منتر پڑھتے تھے کہ اے رام کوشلیا کے ہونہار بیٹے، مشرق میں آسمان پر صبح کا اجالا پھیل گیا ہے، اے انسانوں میں سب سے شریشٹھ بہتر اٹھو، پرمیشور کی بھکتی کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ تو شری رام چندر جی کے والدین ان کو صبح خدا کی عبادت کے لیے یعنی فجر کی نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ہندو بھائی کی ایک کتاب ہے جس کے اندر ایک منتر لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے رام تارک۔ رام تارک، تارک کے معنی ہوتا ہے نجات دلانے والا، بچانے والا، جس کا مطلب ہے رام چندر جی کا پار لگانے والا، نجات دلانے والا۔ نالندہ وشال شبد ساگر صفحہ نمبر 1175 پونے 1200 پر اس منتر کے بارے میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ رام تارک منتر اس طرح ہے، رام رامائے نمہ، رام رامائے نمہ۔ اس منتر کا مفہوم ہے کہ رام کے رام کی عبادت کرو، رام کے رام جو ہے ان کے سامنے جھکو، ان کی عبادت کرو، ان کی پرستش کرو، یعنی رام چندر جی کے جو خدا ہیں رام انہی کے سامنے جھکو، انہی کی عبادت کرو۔ اس شلوک میں ایک رام لفظ شری رام چندر جی کے لیے یوز ہوا، پریوگ کیا گیا ہے، استعمال ہوا ہے، اور دوسرا لفظ خدا کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی شری رام چندر جی نے لوگوں کو صرف ایک خدا کی بھکتی کے لیے کہا تھا، ایک خدا کی عبادت کے لیے کہا تھا۔ لوگوں نے زبردستی ان کو خدا بنا لیا اور ان کو اللہ تعالی کے درجے میں سمجھنے لگے۔ دوسری مثال آپ سمجھیں کہ 14 سال کے ونواس یعنی رہبانیت جب اختیار کی تھی، جنگل میں رہنے کے عرصے میں ایک بار ہنومان جی شری رام چندر جی سے پوچھا کہ میں خدا کی عبادت کیسے کروں؟ تو رام چندر جی نے مندرجہ ذیل طریقے پرتھما تارکا چیوا دتیا ڈنڈ مچیتے تتیا کنڈلا کارکا چتورتا اردھے چندر کا پنچ بلدو سنیکتا اوم متیجتے روپ کا شری رام تتوا مرتا۔ ایک کتاب ہے ہمارے ہندو بھائی کی جس کا نام ہے شری رام تتوا مرتا، تو اس میں یہ منتر لکھا ہوا ہے۔ اس میں بتاتے ہیں کہ پہلے سیدھے کھڑے ہو جاؤ، اس کے بعد بیٹھ جاؤ، سجدہ کرو، پھر آدھے چاند کی طرح جھک جاؤ یعنی رکوع کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ قرآن کریم میں کہا گیا کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، پھر سیدھے بیٹھ جاؤ اور خدا کی عبادت میں دل لگاؤ۔ اور دوستو بزرگو، صحیح بات یہ ہے کہ نماز
یہ نماز کا لفظ خود سنسکرت سے آیا ہے۔ نمہ کے معنی ہوتا ہے جھکنا، اور اج کے معنی ہوتا ہے اجنما یعنی خدا، جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ تو نماز یعنی اللہ تعالی کے سامنے جھکنا۔ اور ہمارے ہندو بھائی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے بھگوت گیتا، تو اس کے ادھیائے نمبر 6 میں اور منتر نمبر 10، 11، 12، 13، 14 آپ دیکھتے جائیں، باضابطہ اس میں نیت کا، رکوع کا، سجدے کا سارا طریقہ موجود ہے۔ اس میں بتایا گیا یوگی یجیت ستماتمانم رہسی استھیتتا، یوگی یجیت ستماتمانم رہسی استھیتتا، ایکاکی یت چتماتما نراشر پاری گرہا۔ ہے ارجن، یوگی اچت ہے کہ سدا ایکانت میں نواس کرے، سنگ کا تیاگ رکھے، اپنے من اور آتما کو وش میں رکھے، کسی بات کی آشا نہ رکھے اور کسی وستو کا سنگرا نہ کرے، سدا آتما کو پرماتما میں لگائے رہے۔ کیا مطلب؟ حدیث جبریل کے اندر جس کو ام الاحادیث کہا جاتا ہے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادت کا طریقہ پوچھتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرو جیسا کہ تم اس کو دیکھتے ہوئے کر سکتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ تم تو اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن یہ دھیان پیدا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں۔ اس طریقے سے عبادت کرنی چاہیے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، پڑھ نماز پنج گانا نہ کر کوئی بہانہ، اسی میں ہے تیری جنت ورنہ دوزخ ہے تیرا ٹھکانہ۔ یجروید ادھیائے نمبر 32 اور منتر نمبر 3 میں کہا گیا نتسیہ پراتیم استی یس نام مہدشا، تو اس پرمیشور کی کوئی مورتی نہیں، کوئی شبی نہیں، اس کے نام کو جپو، اس کے نام کو ہردے میں یاد رکھو، یہی بڑی نیکی ہے۔ اور دوسری جگہ یجروید منتر نمبر 9 ادھیائے نمبر 40 میں کہا گیا اندھن تمہ پراوشنتی یہ سمبھوتی مپاستے تتو بھوی ایوتے تمویا سمبھوتی امرتا، کہ جو منش جو کوئی اسمبھوتی یعنی جن کا وجود میں لانا ممکن ہو، پرکرتی روپ جڑ پدارتھ آگ ہوا پانی مٹی وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں، انہیں اندھکار میں یعنی اندھیری جہنم میں جلایا جائے گا، داخل کیا جائے گا۔ اور جو کوئی سمبھوتی ممکنات ان پرکرتی چیزوں پدارتھوں کی پوجا بنائے والی چیزوں کی پوجا کرے گا، اسے مزید اندھکار میں ڈالا جائے گا، گرایا جائے گا۔ عن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الصلاة يوما فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان وأبي بن خلف۔ رواہ احمد۔ ایک مرتبہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا ذکر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی، اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی، دلیل ہوگی، اور نجات کا سبب ہوگی۔
اور جو شخص نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا، نماز کی پابندی نہیں کرتا، وقت پر نماز ادا نہیں کرتا، تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ تو نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی، دلیل ہوگی، اور نہ کوئی نجات کا سامان ہوگا، اور اس کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ دوستو بزرگو، آپ جانتے ہیں کہ فرعون کتنا بڑا ظالم اور جابر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، مصر میں اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، اور حامان اس کے وزیر کا نام ہے، اور ابی بن خلف مکہ کے مشرکین میں سے بڑا سخت دشمن اسلام تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نجات ملے قیامت کے دن، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو، تو نمازوں کی پابندی کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔